اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں۔ چونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا، ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر آٹھواں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا، ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا، اس کا وزن ہی اتنا ہے۔ اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا،
تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں، اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا، تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے، کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا، تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے پھر وہ نعمت اللہ سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی، اور وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے گا، دخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخل بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، وَهُوَ ضامن اللہ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگ نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ پر مداومت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے۔ والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لے تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں، تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا
کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں. تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی. ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے. سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے. خوب ہنگامہ تھا، جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے. لو جی ہم کھڑے ہو گئے مصلی پہ جماعت کے لیے. انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضوئی نماز پڑھ لی. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو تو نہیں کرتے میں نے دیکھا. تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے. ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے. اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے. تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا. چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں. اس وقت جو عورتیں اپنے خامدوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مصلی پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے. اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں لیکن وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے تو میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا. اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے. تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اسی وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی. تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں. پھر 15واں عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے. حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی عنہ کو مال پیسہ بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں. یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے. ان کا بیٹیاں تو ہیں مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں. یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا. پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں. جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے. یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے. تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے. اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں
اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹ فائنل ہو جائیں گی، اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آج رات بھی اور آئندہ بھی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ کا یاد کرنا اس کی یہ معنی ہے کہ جب بندے کے لیے اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کے حق میں بہتر کرے، اللہ کا فیصلہ کرے، یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور جہاں باس ہے وہ آپ کے والد کا دوست ہے، تو آپ کے والد اس کو سفارش کرتے ہیں میرے بیٹے نے اپلائی کیا ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا۔ اب خیال رکھنے کا کیا معنی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو اس کے حق میں فیور کرنا، اچھا فیصلہ کرنا۔ پھر جس دن انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے آپ میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا۔ تو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس بیٹے کا نام پکارے گا عبداللہ عبداللہ عبداللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ 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 کے ذکر سے، اور اللہ ہمیں یاد کریں گے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کر کے۔ یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے خوشی کے وقت میں یاد کرو میں تمہیں آزمائش کے وقت میں یاد کروں گا، تم مجھے صحت کے موقع پہ یاد کرو میں بیماری کے موقع پہ تمہیں یاد کروں گا، تم دنیا میں مجھے یاد کرو میں آخرت پہ تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم عمل کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے میں اجر کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو گے اور میری ناشکری نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں نے بندے کو نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ۔ حق بھی بنتا ہے کہ محسن کو انسان شکریہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے جسم کے فعال ہیں، اتنی زبانیں ہوتی اور اتنی زبانوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اس کا شکر پھر بھی ادا نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ 400 سال بہت بڑا ٹائم ہے، ہماری تو پوری زندگی ابھی 50-60 سال کی ہے۔ اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، پھر سے یہ دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو سجدے میں موت دینا، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور نماز کے سجدے میں اس کو موت آ گئی۔ جبریل صاحب نے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ اس نے آگے سے کہا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے میں نے 400 سال عبادت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت دو۔ اس نے کہا یا اللہ بے عملی میرے عمل کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے فضلی میرے فضل سے جنت بھیج دو۔ اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اچھا اس کے عملوں کا اور جو میں نے اس کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کا ذرا موازنہ کر لو۔ فرشتوں نے جب موازنہ کیا
تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری 400 سال کی عبادت تو میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، اور میں نے تو تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، اس لیے اب سے جہنم بھیجے ہیں. جب جہنم کا حکم ہوا پھر وہ رویا، یا اللہ آپ کے فضل کی وجہ سے مجھے جنت دے دیجیے. تو اللہ نے پھر اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی. آپ غور کیجیے 400 سال کی عبادت کر کے بھی ایک بندہ اللہ کے فضل سے جنت جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا. ہماری تو عمل ہی نہیں ہے اور ہماری پھر عبادت بھی نہیں ہے. تو ہم تو اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بھی بالکل بھروسہ نہیں ہے. یہ سب خام مال ہے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے. ہمارے عمل تو ناقص چیز ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہ کریں. فرمایا وشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا ناشکری نہ کرو. ناشکری کو کفر کے مترادف قرار دیا ہے. حضرت سلیمان صاحب نے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ جو میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر تیرا احسان تھا، تیرے انعامات تھے، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اسلام نے دعا مانگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپ کو یاد کروں اور آپ کے قرآن کی تلاوت کروں. قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، امن اور اطمینان. کیا معنی کہ امن تھا یعنی اندرونی خدشات نہیں تھا کوئی، اور اطمینان تھا باہر سے بھی دشمن کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرے گا. تو نہ باہر کے دشمن کا ڈر تھا نہ اندر کے دشمن کا کوئی خوف تھا. امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. اللہ فرماتے ہیں لقد كان لسبع في مسكنهم آية. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بہتات تھی، رزق کی فراخی تھی، یعنی بہت امیر قوم تھی. وہ اتنا رزق تھا ان کے پاس. وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگی ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، بل پورے نہیں ہوتے. بل کو دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، یہ کیسے ادا کریں گے. جتنے گھر کے لوگ ہیں سارے کے سارے نوکریاں کرتے ہیں، پھر بل پورے نہیں ہوتے. اور اوپر سے ہر وقت ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے، کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں بندے کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. اب نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں، آج کی اس محفل میں اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات کہ نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں. کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے نا، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں. لوگ کئی مرتبہ نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہیں. مثلا بہو گھر آئی تو جو اس کو ماں باپ نے جہیز دیا اس کو کہنا کیا دیا ہے انہوں نے، یہ کوئی دینے والی چیز تھی. بھئی ماں باپ نے جب بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیا تو مال دولت کی کیا قیمت ہے. جو ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹی کا جہیز بہترین بنایا. اب آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کے درجے کے مطابق نہیں بنا تو اس کو کم نظر سے نہ دیکھیں. اکثر لوگ رشتے داروں کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ چائے کے ساتھ صرف بسکٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ باتیں بناتے ہیں اور یہ انہوں نے کیا چائے پلائی ہمیں، بس بسکٹ سامنے رکھ دیے. بھئی ان کے جتنے وسائل تھے انہوں نے مہمان نوازی کی. آپ اگر کیک کھانے کے عادی ہیں اور رنگ برنگی چیزیں کھانے کے عادی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. انہوں نے جو کچھ پیش کیا اس کو کم نہ سمجھیں. انسان جب نعمتوں کو کم سمجھتا ہے تو پھر نعمتوں کی ناقدری بھی کرتا ہے. خاص طور پر کاروباری حضرات نعمت کو کم نہ سمجھیں. ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزنس مین تھے.
ایک مرتبہ انہوں نے 1000 اونٹ خریدے ایک منڈی میں سے. ان کا خیال تھا میں یہاں سے خریدوں گا اور شام کو منڈی فلاں جگہ لگتی ہے وہاں جا کے 1000 اونٹ بیچوں گا تو مجھے نفع ہو جائے گا. اب انہوں نے 1000 اونٹ خریدے اور جب دوسری منڈی میں بیچنے کے لیے گئے تو وہاں پہ پرائس کوئی زیادہ نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی ڈیل ہوئی جس قیمت پہ خریدے تھے اسی قیمت پہ انہوں نے بیچ دیے، جو پرچیز پرائس تھی اسی پہ سیل کر دیے. تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو تو بہت مشقت ہوئی، آپ نے 1000 اونٹ خریدے بیچے مگر آپ نے کوئی نفع ہی نہیں کمایا. ان کا نہیں، مجھے 2000 درہم کا نفع ہو گیا. وہ کیسے؟ ان کا اس لیے کہ جب میں نے خریدے تھے تو اونٹ ان کی مہار کے ساتھ تھے، رسی کے ساتھ تھے، اور جب میں نے ان کی بیچنے کی ڈیل کی تو میں نے کہا تھا میں اونٹ بیچوں گا، گلے کی رسی نہیں بیچوں گا. تو 1000 رسیاں مجھے بچ گئیں اور ہر رسی 1 دینار کی آتی ہے یا 1 درہم کی، تو 1000 رسیاں مجھے بچ گئیں تو 1000 دینار مجھے بچ گئے. اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ 2000 درہم بچ گئے، یہ تو 1000 درہم بچے. ان کا نہیں آپ اور کرو، اگر میں ان اونٹوں کو نہ بیچتا اور اگلے دن بیچتا تو مجھے رات کو اونٹوں کو کھانا کھلانا پڑتا اور وہ بھی 1000 درہم ان کے اوپر لگتا. تو میں نے ان کو کھانا کھلانے کی بجائے ان کو بیچ دیا اور وہ میرا ایکسپینس جو تھا وہ بھی مجھے پروفٹ ہو گیا. تو مجھے 1000 درہم پروفٹ نہیں ہوا، 2000 درہم پروفٹ. یعنی صحابہ کرام اتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے تھوڑے پروفٹ کو بھی بڑا سمجھ کے تجارت کر لیا کرتے تھے. اور جو بندہ ایسی تجارت کرتا ہے پھر اللہ اس کو برکت دیتا ہے. آج تو لوگ بہت بڑے بڑے پروفٹ کماتے ہیں اور منہ بناتے ہیں کہ جی کچھ نہیں بچا ہمیں. نہیں، جب کچھ بچے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو نا کہ لاس نہیں ہوا، پروفٹ ہی ہوا ہے نا، اگرچہ تھوڑا سا ہی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مَلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہوں کی زندگی عطا فرمائی. وَجَعَلَ لَكُم مَلُوكًا، تمہیں ہم نے بادشاہ بنایا. تو بادشاہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے: روٹی، کپڑا، مکان، بنیادی چیزیں 3، اور چوتھا بیوی، اور 5واں سواری. جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں وہ بندہ بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو آج ہم میں سے ہر بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزار رہا ہے. ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور بیوی. 5 چیزیں ہیں اور ہم پھر سمجھتے ہیں جی ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. اس لیے ناقدری سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نعمت کو انسان کبھی ضائع نہ کرے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر جو بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جو بندہ کھا لیتا ہے اس کے لیے جنت کی حوروں کا مہر ادا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ دسترخوان کی بچی ہوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یا بچی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں. تو دیکھو دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن اس پر اللہ رزق فراخ کر دیتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی انگلیوں سے کھانا کھائے، جیسے چاول پلاؤ اپنی انگلیوں سے کھاتے ہیں تو انگلیوں کے اوپر وہ پلاؤ لگا ہوتا ہے تو اس کو دھونے کی بجائے پہلے انگلیوں کو صاف کر لے، چاٹ لے، تاکہ وہ نعمت ضائع ہونے کی بجائے وہ پیٹ کا حصہ بن جائے، ضائع نہ ہو. شریعت اس چیز کی تعلیم دیتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. نواب صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے وہاں کمرے میں، بات چیت ہوتی رہی. کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو دسترخوان لگایا گیا اور خان صاحب جو نواب صاحب تھے وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے. اللہ کی شان دیکھے کہ سالن میں گوشت پکا ہوا تھا مگر گوشت زیادہ گلا ہوا نہیں تھا، سخت تھا. نواب صاحب نے ایک بوٹی اٹھا کے کھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ بوٹی انہوں نے منہ میں ڈالی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کی توڑنے کے لیے تو ان کے ہاتھ سے بوٹی سلپ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی. اب ٹرین کا فرش تو میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو جب وہ بوٹی نیچے گر گئی تو نواب صاحب نے اپنے جوتے سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے چہرہ جو تھا اس پر غصے کے آثار. حضرت مجدوب رحمۃ اللہ علیہ رازدار تھے، خدمت گزار تھے، محرم راز تھے، وہ سمجھ گئے. انہوں نے اشارے میں پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت پہ گرانی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے اشارے میں بتایا کہ خان صاحب نے بوٹی کو پاؤں سے جوتے سے نیچے دھکیل دیا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری ہے. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوٹی نیچے سے اٹھائی اور اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لیا. جب اچھی طرح دھو لیا تو پھر اس کو انہوں نے کھا لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طبیعت اچھی ہو گئی. پھر حضرت تھانوی نے اس نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب آپ نے اس بوٹی کو جوتے سے دھکیل دیا تھا, میں نے اللہ کے رزق کی ایسی ناقدری کبھی نہیں دیکھی, لیکن دیکھو اس کو انہوں نے دھو کے کھا لیا, انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی, میری طبیعت پھر اچھی ہو گئی. بھال تو انسان اللہ کی نعمت کی نقدری نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو رزق کی قدردانی کرنے والا ہو. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, موت ہو گیا, خواب میں نظر آیا. کسی نے پوچھا بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی. اس نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہنے لگا میں اپنے گھوڑے پہ جا رہا تھا سوار, اور میرے پاس چنے تھے, میں چنے کھا رہا تھا. ایک ایک چنا منہ میں ڈال رہا تھا اور چنے کھا رہا تھا. ایک چنا جب منہ میں میں نے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ میرے دانت سے لگا اور نیچے گر گیا. اگر میں چاہتا تو میں چلتا رہتا, ایک دانا ہی ہے نیچے گر گیا, کوئی بات نہیں. میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے. میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا, نیچے اترا اور زمین سے اٹھا کے وہ چنے کا دانا میں نے کھا لیا. اس چنے کے دانے کو کھانے پر اللہ کو خوشی ہوئی, میرے بندے تو نے میرے رزق کی قدر کی, میں نے اس پر تیرے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے انسان اعمال صالحہ کرے. جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, کیونکہ محسن کے نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ محسن حقیقی ہے, ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں, ہم اس کی فرما برداری کریں, بھاگ کے نمازیں پڑھیں. جس غلام کو اس کا مالک اچھا کھلائے پلائے تو وہ غلام دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا ہے. ہم بھی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ بھاگ بھاگ کے اللہ کی عبادت کریں, تلاوت کریں, نیکی کریں, تاکہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کو منسوب کریں. یہاں پر بہت غلطی ہوتی ہے, ہم عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں, اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. اس کی مثال یوں سمجھیں, ایک نوجوان اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا. اب اس کو جاب مل گئی, گھر آیا, ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا, میں نے یہ جواب دیا. اس نے یہ پوچھا, میں نے یہ بتایا. اس نے یہ کہا, میں نے یہ جواب دیا. میں نے اب میں کی بارش ہو رہی ہے. امی اس نے یہ پوچھا, میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں, میں نے یہ بھی کہہ دیا, میں نے وہ بھی کہہ دیا. اور اخیر پہ کہتے ہیں امی پھر مجھے جاب مل گئی. اچھا اب اس بندے کو فرض کرو انٹرویو پہ گیا تھا, جاب نہیں ملی, گھر آتا ہے, ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ امی جاب نہیں ملی. کیوں بیٹا؟ امی اللہ کی مرضی. بھائی جاب ملی تھی جب تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا, اس وقت اللہ یاد نہیں آیا. اس وقت میں نے یہ جواب دیا, میں نے یہ سوچا, میں نے یہ کہا, میں نے کہا میں کی بارش ہو رہی ہے. اور جب جاب نہیں ملی تھی اللہ کی مرضی. بھائی جب جاب مل گئی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی تو جاب ملی تھی. تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو فتح ہوتی ہے, کامیابی ہوتی ہے تو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے, ناکامی ہوتی ہے پھر اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعمتیں واپس لینا بھی آتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں واپس نہ ہوں. ہم نے دیکھا ہے دن بدلتے دیر نہیں لگتی. بہت سارے لوگ خوب رزق کی فراخی ہوتی ہے, نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی, آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. جب اللہ نے رزق کو کھولا ہوا تھا اس کی ناقدری کی, آج اللہ نے یہ دن دکھائے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمیں ٹیبل کے اس طرف سے اٹھا کے ادھر بٹھا دے اور ادھر والے کو اٹھا کے ادھر بٹھا دے. یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے. تو نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے, کل دینے والا بھی بنا سکتے ہیں, پتہ نہیں چلتا بندے کو. مجھے 1993 میں کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا. ان دنوں وہاں پہ ایک بڑا زلزلہ آیا تھا, بگ ون اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں دراڑ پڑ گئی تھی اور
बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई थी, पुल टूट गए थे, पुलिस स्टेशन गिर गए थे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर गई थी। तो मेरे एक दोस्त मुझे वहां जो नुकसान हुआ वो दिखाने के लिए लेके चला। तो उसने एक जगह बिल्डिंग दिखाई, कहने लगा हजरत ये एक हिंदू की बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, कोई शायद 40 स्टोरीड बिल्डिंग थी और कई 100 उसके अंदर घर थे। एक इंडिया के आदमी ने बनाई हुई थी, हिंदू था, और उसके बैंक में $60 मिलियन कैश मौजूद था। अल्लाह की शान देखें कि जिस बंदे के बैंक अकाउंट में $60 मिलियन मौजूद है, तो वो जल्जला आया और पूरी इमारत जो थी वो गिर गई। अब जब इमारत गिर गई तो लोग उसमें मर गए दब के, तो लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अदालत ने फैसला किया कि जितना पैसा इसके पास मौजूद है वो सब का सब मरने वालों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। तो उसके $60 मिलियन उसमें तकसीम हो गए और उसके पास पैसा भी नहीं था। चुनांचे अगले दिन वो हिंदू सड़क के किनारे खड़ा हुआ और कपड़ा बिछाया और लोगों से भीख मांग रहा था कि जी मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे आप दे दो। जिसके बैंक अकाउंट में आज $60 मिलियन हैं, कल वो बंदा सड़क के किनारे खड़ा भीख मांग रहा है। तो हालात तो किसी वक्त बदल सकते हैं। हमें अल्लाह ताला देने वाले की बजाय देने वाला भी बना सकते हैं। अगर उसने देने वाला बनाया है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना शुक्र अदा करें कम है। एक मरतबा मैं अपने शेख के साथ हरम शरीफ में था, तो इंग्लैंड का एक नौजवान आया और हजरत से कहने लगा कि हजरत मैं आपसे एक मसला पूछने आया हूँ। हजरत ने फरमाया क्या मसला? हजरत हरम में ना हज के मौके पे फकीर बड़े होते हैं, हर 2-4 मिनट बाद कोई ना कोई फकीर मांगने वाला आ जाता है। उनमें से कई सेहतमंद भी होते हैं, तो दिल समझता है कि ये आदि मांगने वाले हैं, हम अगर इनको देंगे तो इनकी आदत खराब होगी। अब बताएं कि उनको कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो अगर अहल नहीं मांगने की तो हम उनको क्यों दें? तो मैं आपसे मसला पूछने आया हूँ। हजरत ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है तुम इसके अहल थे? कहते नहीं, मैं तो इसका अहल नहीं था। भाई जब तुम इसके अहल नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें फिर भी दे दिया, तुम भी अल्लाह के खुद को अपनाओ, जो तुमसे मांगने आया तुम उसे अल्लाह के नाम पे दे दो। वो बंदा चुप तो हो गया, लेकिन उसको कोई तहकीकी जवाब चाहिए था, अकली जवाब चाहिए था, और उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। तो बस हजरत के सामने बैठा था, हजरत समझ गए कि इसने बात सुन तो ली है, मानी नहीं है दिल से। फिर हजरत ने उसको बात जरा दूसरे अंदाज से समझाई, फरमाया कि देखो अगर तुमसे कोई बंदा मांगने के लिए आया है तो अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है ना? कहने लगा जी हाँ, देने वाला बनाया है। कहने लगे इसके शुक्रिया के तौर पे तुम उसको अल्लाह के लिए दे दिया करो, या अल्लाह तूने मुझे मांगने वाला नहीं, तूने मुझे देने वालों में शामिल किया है, मैं तेरे शुक्र के तौर पे इसको ये दे रहा हूँ। फरमाया कि कोई सोने का ताज सर पे रख के तुम्हारे पास मांगने के लिए आए तो तुम इस वजह से दे दो कि अल्लाह ये मेरे पास मांगने आया, मैं इसके पास मांगने के लिए जा सकता था, ऐसा भी पॉसिबल था, ये मेरे पास आया और तूने मुझे देने वाला बनाया, मैं तेरे शुक्रिया के तौर पे इसको तेरे रास्ते में दे रहा हूँ। ये मत देखो मुस्तहिक है या नहीं, तुम भी मुस्तहिक नहीं, अल्लाह ने फिर भी तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, तुम अल्लाह के नाम पे दे दिया करो, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। तब उसकी तसल्ली हुई और वो कहने लगा ठीक है मैं भी अल्लाह के नाम पे दे दिया करूंगा। तो देखो अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें हैं जो बिन मांगे अता की हैं। मैं एक मरतबा गर्मियों का मौसम था, सफर कर रहा था, तो फ्रंट सीट के ऊपर मैं बैठा हुआ ऊँघ रहा था, कुछ जिक्र भी कर रहा था और सफर चल रहा था। एक जगह पे ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की कि आगे रेड लाइट थी, इशारे पे किसी ने ना शीशा खटखटाया दरवाजे का। तो मैंने अचानक यूं देखा कि ये कौन है शीशा खटखटाने वाला। तो एक मैंने देखा कि कोई नौजवान औरत है मांगने वाली, उसने दरवाजा खटखटाया था और उसने हाथ यूं आगे फैलाए और यूं, चूंकि शीशा बंद था, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आधा घंटा मेरी आंखों में आंसू गए, मैं अल्लाह ताला के सामने रोता ही रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये नौजवान औरत है, इसका रिस्क आपने लिखा है, ये गैर मर्दों के सामने हाथ फैला कर खाना मांग रही है और इसकी किस्मत में रोजी इस तरह है। हमारे घर की औरतों को एयर कंडीशन कमरों में दस्तरखान के ऊपर कई कई किस्म के खाने आप खिलाते हैं, उनको सुर्खाब के पर लगे हुए हैं। ये आपका एहसान है अल्लाह कि आपने उन्हें इतनी इज्जतों की रोजी अता फरमाई।
ہمیں آپ کی دسترخوان پہ اتنے کھانے عطا فرماتے ہیں، ہمیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کیا چیز ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب اس نے ہمیں اتنی عزتوں سے روزی دی، ہم اس کو کیوں نہ شکر ادا کریں؟ اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے۔ تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ نعمتوں کا شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کوئی موقع آئے تو خوب اللہ کی تعریف کرے، یہ بھی شکر میں ہے۔ بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں سکتی، ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں سکتی، ہم اپنے اللہ کی تعریف کرتے کیوں تھکیں بھائی؟ جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے۔ اور اگر ہم غور کریں نا تو اللہ کی تعریف زیادہ نہیں لگ کر پاتے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے کہ اگر اپنی فیملی کے علاوہ وہ 40 گھروں کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے تو وہ ان کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے، 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اتنا امیر آدمی، اتنا اچھا اس کا کاروبار ہے۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، سناؤ بھائی کام کاروبار کیسا ہے؟ تو منہ بنا کے کہنے لگا جی بس گزارا ہے۔ پھر میں نے اس کی خوب کلاس لی، میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، اللہ نے اتنا رزق دیا کہ آپ اپنے علاوہ 40 اور گھرانوں کا بھی نان نفقہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں، اتنا اللہ نے کھلا رزق دیا۔ اور جب پوچھا کہ کام کیسا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں کہ گزارا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا جواب دیتے کہ اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے، میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کی تعریفیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی۔ تو شکر ادا کرنے میں یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی موقع ملے اللہ کی خوب تعریفیں کریں کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، میں اللہ کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا، تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، کان دیے، ہر چیز اللہ نے صحت مندی والی عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا، نابینا تھا، 18-19 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ اس نے حفظ مکمل کیا تو ہم نے اس کی دستار بندی کروائی اور وہ حافظ صاحب چلے گئے۔ پھر ایک جگہ پر ان کو جاب مل گئی تو مصروف ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کے میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ بڑا فریش چہرہ تھا، منور چہرہ، حافظ قرآن تھا، نیک نوجوان تھا۔ مجھے ملا، حضرت صاحب میں آج آپ کے لیے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا چہرہ، نوجوان چہرہ تھا، تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ میں سمجھا اب اس کو جاب مل گئی ہے اور اب یہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں اب میری شادی ہو جائے۔ تو جب وہ اس نے مجھے کہا نا کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آ جایا ہوں، تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے، شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے، وہ بچہ بالکل سیدھا سا ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور پھر اس کی نا دونوں رخساروں پہ آنسو ٹپک آئے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ یہ دعا کر دیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اس کے بعد کرنے پر مجھے احساس ہوا اللہ کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی۔ ہم نے واقعی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بول نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں۔
درست اعضاء کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر دوسری بات، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے، عین اسی لمحے پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ بچے کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے. ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ہم بھی تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا ہو سکتے تھے، پھر پتہ نہیں ہمیں ایمان ملتا کہ نہ ملتا. آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے اس نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا، پھر ہمیں ایسا باپ ملا کے جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھایا، اللہ سے جوڑا، دین سکھایا، کلمہ سکھایا. تو ہدایت کی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا. یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے بچے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں مگر ریٹارڈیڈ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا کیا. آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی چیف انجینئر بنا ہوا ہے. یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. پھر مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی بندے کو اللہ مکان عطا کرے، مکان پہ نظر پڑے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ آپ نے سر چھپانے کی جگہ عطا فرما دی. کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنا پاتے، کرائے کے مکان میں زندگی گزارتے ہیں اور کرائے کے مکانوں میں ہی ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا، اپنی چھت عطا فرمائی. اس پر کتنا شکر ادا کریں کم ہے. آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، سڑک کے کنارے چل رہے ہوتے تھے اور جوتے نہیں پہنے ہوتے تھے. تو میرے لیے ایک عجیب بات تھی، میں حیران ہوتا. ایک دفعہ ایک مفتی صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب مغرب کے وقت قریب ہے اور سڑک کے کنارے سبزہ بھی بہت ہے، گھاس بہت ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور اس گھاس میں کوئی بچھو ان کو کاٹ سکتا ہے، کوئی سانپ کاٹ سکتا ہے، کوئی کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ لوگ جوتے سے نہیں پہنچے، ان کو جوتے پہننے چاہیے. تو مفتی صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے، حضرت یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے. یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اپنے مرنے تک وہ پاؤں میں جوتا پہن کے دیکھ نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں. ننگے پاؤں پیدا ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہی مر جاتے ہیں، ان کو پہننے کا جوتا نہیں ملتا. آپ بتائیے اگر ایسے بھی لوگ ہیں تو ہمیں اللہ نے جو پہننے کے لیے جوتے دیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے. ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. گھر اللہ نے دیا، شکر ادا کریں. کتنے لوگ ہیں جو مسافر کی زندگی گزارتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے رہتے ہیں، پھر تیسری جگہ خیمہ لگاتے ہیں. وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے گھر دیا، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. پھر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بیوی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے اور اس میں سے بہترین متاع نیک بیوی کا مل جانا ہے. اب اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بیوی عطا فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وہ عمل ہے جس میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں. بیوی کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر بیوی خاوند کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتی اور خاوند بیوی کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں، میں نے دیکھا کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی. تو عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. ایک تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں بہت میم میخ نکالتی ہیں، اس پہ لعنت کرتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے. اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اور واقعی میاں بیوی کا تعلق ہوتا بھی محبت پیار کا ہے، ناز انداز کا ہے، مگر اس ناز انداز کے اندر کئی مرتبہ بیوی واقعی خامد کی نقشی بھی کرتی ہے. اس کے احسانات تو یاد نہیں ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوتی ہیں تو
اتنی یاد ہوتی ہیں کہ ڈیٹا بیس ختم ہی نہیں ہوتی. جب کبھی آپ بات کر کے دیکھ لیں، جس دن رخصتی ہوئی تھی نا وہاں سے شروع کریں گی، جس دن میری رخصتی ہوئی تھی اس دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. ایسے گڑے مردے اکھاڑیں گی کہ جیسے اس جیسا ظلم تو کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا. تو برے پوائنٹس، ویک پوائنٹس یاد رکھتی ہیں اور جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتی ہیں. تو بیوی خامند کی طرف سے ناشکری کرتی ہے اور خامند بیوی کی طرف سے ناشکری کرتا ہے. اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرما دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں مگر ہوتی نہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر سواری کے ملنے سے اللہ کا شکر ادا کریں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. سواری کے ملنے پر اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے جو میرا شکر ادا کرنے والا ہے. گاڑی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، موٹر سائیکل ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سائیکل ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا. سواری تو ہے نا، تو سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. مگر آج کل کیا، جس کے پاس سائیکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو 2 وہیل ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس تو جی سوزوکی کی موٹر گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کی گاڑی ہے، اور ٹویوٹا والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو پجارو ہے، اور پجارو والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو وہ فراری ہے جی، ریس والی گاڑی ہے. یعنی ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور جو ہے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ ناشکری ہوتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر عافیت کے ملنے پر جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی. جب کوئی مشین ٹھیک پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے تو فیکٹری کی پروڈکشن چل رہی ہے. اگر وہ سپرویژن نہ کرتا تو مشینوں میں بریک ڈاؤن آتا اور سپلائی بند ہو جاتی. تو فیکٹری کی پروڈکشن کا ٹھیک نکلتے رہنا اس بات کی دلیل کہ سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے. ہماری زندگی اگر ٹھیک چل رہی ہے، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، جاب کے حالات بھی اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، عافیت کی زندگی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جاب میں پرابلم ہو جاتا تو کیا مصیبت ہوتی، بیوی ناراض ہو جاتی تو کیا مصیبت ہوتی، بچے نافرمان ہوتے تو مصیبت ہوتی، ہر چیز میں مصیبت ہو سکتی تھی. ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے. اگر بہار ہے زندگی میں تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے. اگر نظر عنایت ہٹ جاتی تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے عافیت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی اور باغات عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زرعی زمین مل جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کو ہم نے پھل عطا کیے کھانے کے لیے تاکہ وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. پھر ضرورت کے مطابق انسان کو رزق ملتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمایا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. مثلاً آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مصیبت ہوتی میرے لیے، آپ نے میری حفاظت فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچے کھیل رہے تھے، کوئی گرا نہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگی، کسی کا بازو نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا لیا. اور ایک پوائنٹ اور کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم تعریف کے قابل کہاں تھے.
تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ دل میں کہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میری حقیقت کو آپ نے چھپا دیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں تعریف کے قابل تو نہیں ہوں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا شکر قید الموجود و سید المفقود، کہ شکر جو ہے جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے، اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ شکار ہو جاتی ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ بڑے قناعت پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ